اب اللہ رب العزت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استاد ہے عبداللہ ابن مسلمہ، اس کے دادا کا نام قعنب تھا، اس کو قعنبی بھی کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی۔ یہ بہت ہی گمراہ انسان تھا پہلے، برائی کوئی ایسی نہیں تھی جو اس میں نہیں تھی۔ اور یہ زمانہ ہے ایک بہت بڑے محدث امام شعبہ رحمہ اللہ، امام شعبہ رحمہ اللہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ یہ اس راستے سے عام طور پر گزر جاتا تھا، امام شعبہ کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ یہ بات خاطر میں لاتا کہ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، میں اس میں بیٹھ جاؤں کچھ سنوں، نہیں، ان چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ تھا ہی نہیں۔ ایک دن امام شعبہ رحمہ اللہ درس حدیث سے جب فارغ ہو گئے، گھر جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اتفاق سے یہ قعنبی آئے، امام شعبہ رحمہ اللہ کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کہتا ہے، مذاقاً کہتا ہے، دل سے نہیں کہتا، کہ شعبہ تم بہت زیادہ حدیثیں لوگوں کو سناتے ہو، ایک حدیث مجھے بھی سناؤ۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث سننے سنانے کا یہ طریقہ نہیں، سننے سنانے کا جو طریقہ ہے اس میں تو تم آتے نہیں ہو، اور باگ پکڑ لی میرے گھوڑے کی آپ نے اور کہتے ہو کہ مجھے حدیث سنا۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی نے فرمایا رحمہ اللہ، یا حدیث سناؤ، نہیں سناتے ہو تو میں آپ کے گھوڑے کی باگ نہیں چھوڑوں گا، جا نہیں سکتے ہو۔ امام شعبہ سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے انسان کو اپنانے کا، شرک اور بت پرستی اور گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکالنے کا، ایمان کی روشنیوں میں لانے کا، تو میں نے کہا کوئی سبب بن جاتا ہے اس کے لیے۔ امام شعبہ سمجھ گیا، امام شعبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث سنانی شروع کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت۔ جب انسان سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ حیا ایک مانی چیز ہوتی۔ امام شعبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ حدیث پاک سنائی تو امام قعنبی رحمت اللہ علیہ سمجھ گیا اور فرمایا کہ میں عجیب انسان ہوں، کبھی تو نیکی کی توفیق مجھے ملتی نہیں، الٹا میں نے بے حیائی کا کام کیا، اس بڑے محدث کے گھوڑے کی باگ میں نے پکڑی اور راستے میں اس سے کہا کہ حدیث سناؤ، میں بڑا بے حیا آدمی ہوں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ سے کہا کہ ہاتھ آگے کرو، اس نے ہاتھ آگے کیا،
اور عبداللہ ابن مسلمہ القانبی نے توبہ کیا، بس آج کے بعد میں کوئی برائی نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا اس کے ہدایت کے لیے۔ تو پھر ہوا کیا، امام عبداللہ ابن مسلمہ القانبی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محدث کا استاد بن گیا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اصحاب کہف نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے ان شرک والے عقیدے کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، عقیدہ بھی چھوڑ دیا، اب دو راستے ہیں، یا ایمان کو چھوڑنا ہے اور یا اپنی ایمان پر قائم ہو کر ان کی طرف سے جو سزا ہمیں ملتی ہے اس سزا کو برداشت کرنا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ جب ان کا عقیدے میں بھی بائیکاٹ کیا، رہن سہن میں بھی بائیکاٹ کیا، تو چلیے کسی پہاڑ کی طرف چلتے ہیں، پہاڑ میں غار ہوتے ہیں، کسی غار میں اندر جا کر وقت گزاریں گے، اور اللہ رب العزت سے ہم نے جو سوال کیا ہے، سوال پہلے انہوں نے کیا تھا کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں استقلال اور استقامت نصیب فرما۔ اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا ہم نے کی ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، چلیے چلتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو یہ غار میں چلتے ہیں۔ اب اللہ جب کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کسی کو اپنا مجتبی بناتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت بہانہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے۔ تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اور جو ہدایت اللہ نے اس تقریر کی وجہ سے ان کو دی تھی اور اس میں اضافہ فرمایا تھا، وہ سبب بن گیا ان کی ایمان کی حفاظت کا۔ تو میں نے عرض کیا، جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی بہانہ اس کے لیے بناتا ہے۔ اب جب یہ چلتے ہیں غار میں، تو راستے میں ان کے ساتھ ایک چرواہا ملا۔ اس واقعے کی بعض باتیں میں نے پچھلے جمعے میں کی تھی، ایک خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ چرواہا ان کے ساتھ، چرواہے نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو پوچھا ان سے، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس کے لیے بھی اللہ بہانہ بناتا ہے۔ اصحاب کہف نے کہا، بھئی ہم نے شرک کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ اپنایا ہے، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کسی پہاڑ کی طرف چلتے ہیں،
پہاڑ میں کسی غار میں داخل ہو جائیں گے، وہاں گزارا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ اس چرواہے نے کہا بھئی جو عقیدہ تمہارا ہے وہی عقیدہ تو میرا بھی ہے، میں بھی مومن ہوں، میں نے بھی شرک والوں کا عقیدہ چھوڑا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب اصحاب کہف اس چرواہے کے لیے ذریعہ بن گئے اللہ کے اپنانے کے اور اس کی ایمان کو محفوظ بنانے کے لیے۔ اب اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کتا ہے، کتے کو جب کتے دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں، ایسا نہ ہو کتے کے بھونکنے کی وجہ سے ہمارا پتہ لوگوں کو نہ چل جائے اور ہمارے لیے رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ کتے کو بھگائے اپنے سے۔ اللہ رب العزت نے اس کی زبان پر ایسی بات کی کہ یہ مجبور ہو گئے اس کو ساتھ لے جانے کی۔ اس نے کہا، حضرات مفسرین یہ بات لکھی ہے کہ بھائی جس اللہ کو آپ لوگوں نے پہچانا ہے، آپ اس کو ماننے والے ہیں، میں نے بھی اس اللہ کو پہچانا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نے 40 سال پہلے آپ لوگوں سے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے اپنے ساتھ کر دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس غار میں آپ لوگ اندر داخل ہو جائیں، میں غار کے منہ پر بیٹھ کر چوکیداری کروں، وہ بھی ساتھ ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے کتے کے لیے بھی سبب بنایا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے یہ کتا انسان کی شکل میں، اور انسان بھی کون؟ وہ انسان جس کا نام بلعام ابن باعورہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی شکل میں اللہ اس کتے کو جنت میں داخل کرے گا۔ بسر نوح بابدا بنشست، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بسر نوح بابدا بنشست، خاندانی نبوتش گم شد۔ سگ اصحاب کہف روزی چند، سگ اصحاب کہف روزی چند، پینے کان گرفت مردم شد۔ بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی بن گیا، نبوت کی خاندان اس کی گم ہو گئی، اور چرواہے کا کتا اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا ساتھی بن گیا۔ اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو بھائی جس بری مجلس میں انسان بیٹھتا ہے
اس کا اثر ہوتا ہے اس پر. اچھی مجلس میں انسان بیٹھتا ہے اس پر اچھی مجلس کا اثر ہوگا. یہ فائدہ ہے اس صورت سے ہمیں.